بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پریہان کا سانس اکھڑنے لگا۔ اچانک ہی مسز شائستہ نے شادی کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ ہانو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تمہارے انکل نے کہا ہے شاید تمہارے ان لاز کو جلدی ہے۔ علی نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی ابھی پریہان شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ پروا کی الگ روحانسی شکل بن گئی تھی۔ وہ بھرائی آنکھوں سے پریہان کو تکتی جا رہی تھی۔ پریہان کو اس کی فکر ستانے لگی۔ نہ وہ آنی کی عادی تھی، نہ ہی پریہان کے بغیر رہنے کی عادی تھی۔ آنی کو مزید کچھ کہے بنا اس نے مسٹر وقاص کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ وہ شام کو آئے تو پریہان ان کے سر پر پہنچ گئی۔ انکل، ابھی شادی کی کیا جلدی ہے؟ میری ڈگری کمپلیٹ ہونے دیں۔ یہ بات تو پہلے ہی طے تھی۔ وہ پریہان کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا، میں تو خود ان سے یہ بات کر چکا ہوں۔ وہ لوگ بزد ہیں۔ تمہاری اسٹڈیز کا بھی کہا ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے بعد میں پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرے گا۔ ان کی بات پر پریہان کا دماغ گھومنے لگا۔ کتنے جھوٹے لوگ تھے۔ رشتہ طے کرتے وقت ایسا کچھ نہیں طے ہوا تھا، پھر اب یہ تبدیلی کیوں؟ مما کی زندگی میں اتنے وعدے لیے اور اب مکر گئے ہیں۔ ان سے پہلے ہی یہی طے ہوا تھا کہ میری اسٹڈیز کے درمیان شادی کی ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی۔ پہلے کی تو بات اور تھی، اب پروا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کا کالج کمپلیٹ ہوگا، تب تک میری ڈگری بھی ڈن ہو جائے گی، تب شادی کر سکتے ہیں۔ وہ بنا رکے بولتی جا رہی تھی۔ اسے اچانک شادی کی ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیوں بیٹھے بٹھائے شادی کا شوق چڑھ گیا تھا ان لوگوں کو۔ وقاص، آپ بات کریں، یہ ممکن نہیں، ابھی مناسب عمر بھی نہیں اس کی۔ پروا میری عادی نہیں ہے، وہ ماں کے بعد پریہان سے بہت اٹیچ ہے۔ ابھی اسکول گوئنگ ہے، کچھ وقت دینا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر جو بات طے تھی اس پر قائم رہنا چاہیے ان کو۔ شائستہ بیگم نے پہلے بار منہ کھولا تھا۔ شائستہ، میں بات کر چکا ہوں، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو بالکل ہی انکار کر دیتا۔ لڑکے کو ہی جلدی ہے، یہ ان کی امانت ہے اور ان کی ماں نے یہ رشتہ طے کیا تھا، اس لیے میں یہ ختم بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر پریہان چاہے تو میں ان سے دو ٹوک بات کر لوں گا۔ اگر ان لوگوں کو اتنی ہی جلدی ہے تو کہیں اور کر لیں، ہم معاوضت کر لیتے ہیں۔ کیا کہتی ہو پریہان بیٹا؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ سوالیہ نظروں سے پریہان کو دیکھا تو وہ متذبذب سی لب کچلنے لگی۔ اسے یاد تھا یہ رشتہ طے کر کے اس کی ماں بہت خوش تھی، اب وہ ان کا طے کیا رشتہ جھٹکے سے کیسے توڑ دے؟ میں ایک بار بات کروں گی، سمجھاؤں گی ان کو، اگر نہ سمجھے تو ہانو سوچ لو، کوئی زبردستی نہیں۔ اگر دل نہیں مان رہا تو ہم ایکسکیوز کر لیں گے۔ آنی کی بات پر وہ الجھن زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ آسان تو تھا، مگر اسے لگا جیسے وہ یہ منمانی کر کے اپنی ماں کو ناراض کر بیٹھے گی۔ میں پریسا آپی سے مشورہ کروں گی، پھر آپ کو بتا دوں گی کیا کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ عجیب ٹینشن سی سوار ہو گئی تھی۔ اپنے منگیتر پر غصہ آنے لگا، جو بیٹھے بٹھائے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ اس کا نمبر دیکھتی سوچ میں گم تھی۔ دل چاہا اس کو کال کر کے منع کر دے، مگر سر جھٹک دیا۔ کبھی بات نہیں کی تھی، جانے کیسا انسان ہو، ایسا نہ ہو اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لے۔ کمرے میں سامنے بیڈ پر پروا بیگ پھیلائے منہ پھلا کر اپنی بکس پر جھکی ہوئی تھی، صاف ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ سنو پری، کیا تم نے میرا ٹویٹی دیکھا ہے کہیں؟ چھوٹا سا کیوٹ سا بیبی فیس، پنک اور چھوٹی سی ناک، پنک گالوں والا۔ پریہان شرارت سے مسکراتی اس کے پاس بیٹھ کر بولی تو وہ مزید منہ بگاڑ گئی۔ اگر آپ نے شادی کی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، یہ بال بھی کٹوا دوں گی اپیا، اسٹڈیز بھی نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھائے دھمکا رہی تھی۔ پری، میں خود کہاں چاہتی ہوں، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ابھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مجھے پریسا آپی سے مشورہ کرنا ہے۔ وہ اس کے پھولے ہوئے گال چوم کر تسلی دے رہی تھی۔ اس کے وعدے پر وہ خوش ہو گئی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کو پڑھاتی رہی۔ جب فری ہوئی تو پریسا کو کال ملا لی۔ پروا کو پرسکون کر چکی تھی، مگر خود اب بھی پریشان تھی۔ کال ملتے ہی اس نے پریسا کو سب بتا دیا۔ ہانو، بالکل غلطی مت کرنا، انکار کی مما نے اگر تمہارے لیے ان کو چنا تھا تو کوئی بات ہوگی۔ مجھے بھی بہت شکوہ رہتا تھا میری جلدی شادی کیوں کی، مگر اب عفان جیسے میری کیئر کرتے ہیں۔ میری اسٹڈیز کمپلیٹ کروائی، میں نے جاب بھی کی، اور جب جاب چھوڑی تو اپنی مرضی سے، کبھی کوئی برڈن نہیں ڈالا۔ ہاں، اگر وہ لوگ جلدی کرنا چاہتے ہیں، اگر لڑکا اسٹیبل ہو چکا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لو، اس پہ اتنی کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ پریسا نے قدرے سختی اور سنجیدگی سے سمجھایا۔ پریہان جیسے پھنس کر رہ گئی تھی۔
مگر پروا آپ جانتی ہیں وہ اب سیٹ ہو جائے گی، پریہان نے پروا کا سوچ کر فکر مندی سے کہا تھا۔ پروا عادی ہے اور عادتیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ وہ نیکسٹ اپنے کالج میں چلی جائے گی، اس کی بھی شادی کرنی ہے، کبھی اس کی بھی عادت بدلو، آنی ہے نا اس کے پاس۔ انفیکٹ میں سوچ رہی ہوں پروا کو اپنے پاس بلوا لوں گی، وہ بتا رہی تھی اس کے فائنل 2 منتھ کے بعد ہیں، اس کا کالج یہیں سٹارٹ کرواؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ پریسا نے اسے اطمینان دلایا۔ پروا کے مستقبل کے لیے یہ بہترین فیصلہ تھا۔ جی ہے تو ٹھیک، لیکن وہ مان بھی جائے تو اچھا ہے۔ پریہان کو کچھ نہ کچھ اندازہ تھا کہ پروا یہ بات نہیں مانے گی، وہ پریہان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں بھی بہن ہوں، کیوں نہیں مانے گی؟ میں تم دونوں کو بلوانا چاہتی تھی مگر آنی نہیں مانی۔ اب پروا کو اکیلا نہیں رہنا تو کوئی بات نہیں، یہاں دل لگ جائے گا، کیف اور افرا کے ساتھ بہل جائے گی۔ پریسا نے اپنے بچوں کا حوالہ دیا تو وہ مسکرائی۔ پروا کو سمجھانا مشکل تھا مگر وہ مل کر سمجھا لیتے۔ اسے اپنی ڈگری کا غم ستا رہا تھا اور وہ پریسا نے صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ وہ انکار نہ کرے۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کی ماں کا فیصلہ صحیح ہے، مگر پریہان کے دل میں گراسی لگ گئی تھی۔ فیصلہ صحیح تھا یا غلط یہ تو آنے والا وقت بتاتا، مگر یہ جلد بازی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی اسے۔ آفریدی حویلی میں اس وقت خان یوسف کے کمرے میں سب بڑے جمع تھے، سب پریشان تھے اور وجہ ایک طرف سنگل صوفے پر بیٹھا وہ دراز قد لڑکا تھا جو سب کو نظر انداز کیے سکون سے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ ہتے سے اکھڑ گئے، یہ رشتہ کوئی آج کل کا تھوڑی ہے جو معاوضت کریں اور وہ مان جائیں۔ خان عاذر خفت زدہ سے بتا رہے تھے خانزادہ کے انکار پر وہ بڑے بھائی خان زوار کے ساتھ گئے تھے معاوضت کرنے۔ وہاں سارا معاملہ جان کر بات جھگڑے تک پہنچ گئی تھی۔ ان لوگوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا مگر خانزادہ اپنی بات پر جم چکا تھا۔ خان یوسف تو اس کے انکار کے بعد سے ہی چپ ہو گئے تھے۔ ان کے پرانے دوست کی پوتی تھی وہ لڑکی، برسوں پرانی دوستی تھی، برسوں سے رشتہ داری جیسا حساب رہا تھا، مگر اب خانزادہ کی ضد نے سب کچھ الٹ پلٹ دیا تھا۔ اب شاید یہ دوستی بھی دشمنی میں بدل جانے والی تھی۔ میں کیسے سامنا کروں مہروز خان کا؟ ان کی بچی اس گھر کے لیے بیٹی رہی اور اب خان یوسف نے بولتے ہوئے خانزادہ کو دیکھا جو اب بھی سکون سے سامنے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے موبائل پر مصروف تھا۔ سب اسی کو سنوایا جا رہا تھا کہ شاید وہ کچھ احساس کر لے، مگر اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ دانت پیستے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ان سے بات کرتے خانزادہ نہیں مان رہا تو کیا ہوا، وہ اس گھر کی ہی بہو بنے گی، ہم اسے یہ بات بھی کر چکے ہم، حالانکہ یہ بھی رسک تھا مگر یہ بات بھی کی۔ وہ لوگ نہیں مانے آغا جان، لڑکی مذاق تھوڑی ہے، خانزادہ کو ہی منانے کا کہا ہے، معاوضہ سننے کو تیار نہیں وہ لوگ۔ خان زوار کی بات درمیان میں ہی مکمل کر گئے۔ سب کی نظر بار بار اس پر اٹھ رہی تھی جو انسنی کیے مصروف بیٹھا تھا۔ اچانک سر اٹھا کر دیکھا، میری بات سنیں، یہ آپ نہ مجھے ایسی نظروں سے نہ دیکھیں آغا جان، آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں اب اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ ان سب کی فریادی نظروں سے چونک کر وہ خان یوسف سے بولا، لڑکی شرم نام کی چیز بھی کوئی بچی ہے تم میں یا سب بیچ کھائی ہے؟ میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں مجھے چھوڑا اور ابھی بس اپنی پرواہ ہو رہی ہے، کیا کمی ہے لڑکی میں آخر؟ خان یوسف بھڑک اٹھے، ناٹ اگین یار، 3 دن بخار سے مرنے والا ہو رہا تھا تو پورا گھر مجھ پر ایسے نظر ٹکا کر بیٹھا رہا جیسے ہر حکم مانا جائے گا۔ اب پھر سے مزاج بدل گئے ہیں۔ وہ زچ ہو کر موبائل بند کرتا سائڈ پر پڑک کر رکھ گیا۔ تو ہم نے احساس کیا تمہارا بیٹا، ایک بار سوچ لو ہمارے خاندان میں آج تک اس طرح نہیں ہوا، وہ تمہارے نام پر بیٹھی رہی ہے اب تک، اگر یہاں نہ ہوا تو بیٹھی رہ جائے گی، کچھ خیال کرو، تمہاری بھی بہنیں ہیں۔ خان عاذر بے چارگی سے بولتے اسے سمجھانے لگے۔ کچھ دن سکون کے میسر آئے تھے ان لوگوں کی انکار کے باوجود ڈھٹائی کی، پھر بھی وہی ٹاپک اور وہی زبردستی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ خان اس کو سمجھائیں اگر میں اس لڑکی کو زبردستی میں لے آیا تو کیا وہ خوش رہے گی؟ کیوں اسے فورس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خانی بیگم نے اسے دیکھ کر جلدی سے طرفداری کی۔ مشکل سے ہی تو سیٹ ہوا تھا وہ۔ آف کورس یہی بات رشتہ مجھ سے پوچھ کر کرنا چاہیے تھا۔ پوری زندگی کا سوال ہے آغا جان، میں کیسے انچاہی لڑکی کے ساتھ پوری لائف گزار لوں؟ لائف پارٹنر کے لیے تو نو کمپرومائز پلیز۔ وہ ایک بار پھر سے وہی التجا دہراتا، اندر سے بری طرح سے
جھنجھلا اٹھا تھا۔ خان یوسف نے سرد آنکھ بھر کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اس سب سے تنگ ہو رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ ان کی عزت رکھنے کے لیے بھی یہ ساری عمر کے لیے یہ درد سری نہیں پال سکتا تھا۔ خان یوسف جانتے تھے وہ ضدی ہے اور صرف اپنی خوشی پر ہی قائم رہے گا، تبھی خاموش ہو گئے۔ اور اس بار پھر سے وہی غلطی نہیں دہرائی جائے گی۔ صرف انکار کریں، میری جگہ کسی اور کو بنا پوچھے بنا بتائے پیش نہیں کیجیے گا۔ وہ رک کر خان یوسف سے بولا تو وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئے۔ اسے برا لگا تھا انہیں ناراض کرنا، مگر اس بار وہ مجبور تھا۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں جاتا زرشی اور پلویشی کو بلوا لیا۔ ڈریسنگ کی ڈرا سے اینولپ نکالا جس میں ایڈمیشن فارمز تھے۔ جی لالا، آپ نے بلوایا؟ پلویشی ہمیشہ کی طرح پرجوش چہکتی آواز میں بولتی دھپ سے صوفے پر اس کے پاس بیٹھی، جبکہ زرشی جھجک کر کچھ فاصلے پر رک سی گئی تھی۔ زرشی، وہاں کیوں رک گئی ہو؟ یہاں آؤ۔ وہ آگے ہوتا اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے اپنے پاس بٹھا گیا۔ وہ اسے جتنی پیاری تھی اتنا ہی وہ دور دور ہوتی تھی۔ یہ ایڈمیشن فارم سے فل کرو اور اب تم دونوں یوں نہیں جاؤ گی۔ میں آقا جان سے بات کر چکا ہوں، مگر مجھے رزلٹ بہت اچھا چاہیے، جیسے درخشا اور دریا کا ہوتا ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے خان زوار کی بیٹیوں کا حوالہ دے کر بولا، جو ہاسٹل میں رہ کر پڑھتی تھی اور کبھی کبھی ویکینڈ پر گھر آتی تھی۔ وہ دونوں ذہین تھی۔ درخشا انجینئرنگ اور دریا میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ثنا بیگم کی بڑی بیٹی کی شادی تو یاور خان سے کر دی گئی تھی، مگر چھوٹی بیٹیوں کے لیے وہ ڈٹ گئیں اور شہر پڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ آقا جان خاموش ہو گئے۔ اب وہ کالج سے فارغ ہو چکی پلوشا اور زرشی کی شادیاں کرنا چاہتے تھے، مگر خانزادہ ان کا شوق دیکھ کر انہیں پڑھانا چاہ رہا تھا۔ ایک ساتھ دو فیصلوں میں مخالفت کرنے پر خان یوسف اس سے ناراض تھے، مگر وہ بزد تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے بعد بدلے میں آقا جان اسے سرداری سونپیں گے جس پر انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر ان دونوں کو دیکھا جو خوش بیٹھی فارمز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ وہ اپنی زندگی کی خاندانی فیصلوں کو نظر نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اپنی بہنوں کو۔ وہ نہیں جان پایا اس کے اس فیصلے پر آقا جان کیوں خاموش ہوئے۔ وہ کیا سوچ چکے تھے اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ فائل سینے سے لگائے باہر آئی، تھکن سے سر درد کر رہا تھا۔ پچھلے 3 دن سے گروپ پروجیکٹ میں اس کا سونا اور کھانا پینا تک ڈسٹرب ہوا تھا۔ بیزار چہرہ لیے ابھی موبائل نکال کر ڈرائیور کو کال کرنے ہی والی تھی جب اچانک عیسیٰ سامنے آن رکا۔ چہرے کی بیزاری تیزی سے حیرت میں بدلی تھی۔ کافی پلانی تھی نا تم نے؟ کب پلاؤ گی؟ مکرنے نہیں دوں گا، آج پلاؤ کافی۔ عیسیٰ کے حکم دینے جیسی فرمائش پر وہ کچھ پل تو سمجھ نہیں پائی کہ اس کی بات اچانک ہی وہ پرانے دوستوں جیسا رویہ اپنا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ میں نہیں مکر رہی، آپ بزی تھے اسی لیے ڈسٹرب نہیں کیا، وضاحت دیتی بمشکل خوشی سے پھٹتی آواز سنبھال کر بولی۔ ایسا لگتا تھا اس پر خاص مہربانی کی تھی اللہ کی طرف سے۔ سامنے کھڑا وہ شخص اس کے مزاج کو یکدم بدلنے میں ماہر تھا۔ اسے لگا ساری تھکن اور بیزاری ہوا ہو گئی ہو۔ عیسیٰ کا فریش مسکراتا چہرہ عجیب سے احساس میں مبتلا کر گیا تھا، جسے بس دور سے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی۔ وہ اب پاس آ کر بات کرتا تھا۔ عیسیٰ نے اسے دیوانہ وار خود کو تکتے پا کر ابرو اچکائی۔ وہ جلدی سے سنبھل کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے ہم قدم چلنے کا احساس اتنا خوشگوار تھا کہ اس کا بس چلتا تو ساری زندگی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قدم سے قدم ملائے چلتی رہتی۔ خود کو لکی سمجھو گے عیسیٰ خان تمہارے ساتھ کافی پیے گا؟ میں یہ موقع سب کو نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ چلتا وہ خود پسندی سے جتا کر بولا۔ عائرہ نے مسکراہٹ دبا کر سر ہلایا۔ اس سے پوچھنا چاہتی تھی یہ خاص مہربانی کیوں کر رہا ہے، مگر وہ ڈر گئی تھی کہ وہ برا نہ مان جائے۔ وہ ساتھ تھا یہی بہت تھا۔ اسے رکنے کا اشارہ کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ رنگ ٹون پر موبائل نکال کر دیکھا، انجان نمبر تھا۔ وہ رک گیا۔ زیادہ تر وہ انجان نمبر سے کالز اگنور کرتا تھا، مگر اس مسلسل آتی کال کو اٹینڈ کر گیا۔ عیسیٰ مدھم پکار پر اس نے آگے بڑھتے قدم پتھر ہو گئے تھے۔ ساکھ سا اپنی جگہ پر جم گیا۔ جانے کتنے وقت بعد یہ آواز سن رہا تھا وہ۔ عیسیٰ کیسے ہو؟ پلیز بات کرو مجھ سے۔ وہ جو مجسم بے جان سا ہو گیا تھا، اس جملے پر دل بے یقینی سے دھڑک اٹھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور آپ کہاں ہیں؟ آپ واپس آ جائیں پلیز، اور کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ وہ ایک سائڈ پر ہوتا ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، یوں جیسے زوار کا وہ اس کی آنکھیں ایک دم بھر آئی تھی۔ ایک ساتھ خوشی اور بے بسی محسوس کر رہا تھا وہ۔
ابھی نہیں، بس اس سے کہو میری کال اٹینڈ کرے۔ اداس مدم آواز اور دل گرفتہ جملہ۔ اس الجا پر عیسیٰ کو لگا کسی نے دل چیر کر رکھ دیا ہو، تو آج بھی ان کے لیے ہی کال کی تھی مجھے۔ میری ضرورت کبھی تھی ہی نہیں۔ کیوں آخر کیوں؟ آپ کو میری پرواہ نہیں ہوئی کبھی؟ عیسیٰ خان کی آپ کی نظر میں کبھی اہمیت تھی ہی نہیں۔ میں یہ بات ہر بار بھول جاتا ہوں۔ میں اپنی ہی قسم توڑ بیٹھتا ہوں۔ وہ پاگل سا ہوتا دبا دبا سا چلایا۔ نیلی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھی، سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں جگر، میری بات۔ وہ مزید کچھ بھی سنے بغیر کال کاٹ گیا۔ جی چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ اپنے پیچھے آتی عائرہ کو بنا دیکھے تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ عائرہ حیرت زدہ سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ رو رہا ہے۔ اس نے سسکی سنی تھی مگر بے یقینی تھی۔ وہ ہر وقت کھلکھلانے والا انسان کس غم میں مبتلا تھا؟ وہ بے چین سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ یونہی سے نکلتا روڈ پر آ گیا تھا، پھر ایک جگہ گاڑی روک کر اسٹیئرنگ پر سرکتا شدت سے رو پڑا۔ وہ اپنے فیانسی کا نمبر دیکھتی تذبذب کا شکار رہی۔ کیا اسے بات کرنی چاہیے؟ وہ جو بنا ملے بیٹھے بٹھائے شادی کے لیے پرشوق ہو گیا تھا، اسے سمجھا دے تو شاید وہ سمجھ بھی جائے۔ پر عیسیٰ نے سمجھا دیا تھا پروا کو بلوائے گی۔ انکل بھی مجبوری ظاہر کر گئے تھے، مگر اس کا کیا؟ وہ اندیکھے لوگوں میں اسٹڈیز چھوڑ کر چلی جائے، کیسے رہے گی وہاں اور کیسے لوگ ہوں گے؟ اسے پروا کی فکر تو تھی، مگر اندر سے کہیں وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی۔ رات پوری طرح پھیل چکی تھی۔ وہ دبے پاؤں ٹیرس پر آئی کہ کال کر سکے، ہمت کر کے کال ملائی۔ نروس سے ہاتھ لرزتے ہاتھوں سے موبائل کان سے لگایا۔ بیل جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ آج وہ اپنے لیے ہمت کر رہی تھی۔ ہمیشہ ڈیئر کے لیے خطرناک کام کیے تھے، مگر آج یہ کال سب سے خطرناک کام لگ رہا تھا۔ وہ بے چین سی ٹیرس پر ٹہل رہی تھی۔ کال جا رہی تھی مگر اٹینڈ نہیں ہوئی۔ وہ لگاتار کوشش کرتے رہی اور جب وہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ شاید وہ سو رہا ہو، اس کی کال کاٹ دی گئی۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، یعنی وہ جاگ رہا تھا اور کال جان بوجھ کر کاٹی گئی تھی۔ دانت کچکچا کر وہ جی بھر کر غصہ ہوئی کہ 2-3 مرتبہ مزید کوشش کے بعد جب کال ملانے پر نمبر بزی ملا تو بے بسی سے وہ اپنی جگہ کھڑی خود کو کوستی رہی۔ پہلے ہی رابطہ کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ اپنے منگیتر کے بارے میں ہی اسے کچھ علم نہیں۔ سرد آہ بھر کر پلٹی۔ وہ کمرے میں جانے کا ارادہ کر کے ابھی آگے بڑھی تھی کہ بالکنی سے کسی کے بولنے کی ہلکی آواز سنی۔ آنی اور انکل کے روم کی بالکنی ٹیرس کے دائیں طرف ذرا سے فاصلے پر تھی۔ آواز ہلکی تھی مگر واضح تھی۔ پریہان نے رات کے اس وقت ایسی رازدارانہ آواز پر متجسس ہو کر کان لگا دیے۔ بات کو سمجھو، یہ ضروری ہے۔ حدید صاحب کو ہی جلدی ہے، ورنہ میں دیکھو مجھے بھی برا لگ رہا ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ کیا کروں میں؟ پریہان سے ضرور بات کر لینا، مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ انکل کی بات میں حدید نام سن کر وہ ٹھٹکی۔ شاید وہ کال پر بات کر رہے تھے یا پھر آنی سے، وہ نہیں جان پائی۔ ایسا لگتا تھا کسی کو سمجھا رہے ہیں یا منا رہے ہیں۔ الجھی ہوئی سی وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں کمرے میں جا کر دروازہ بند کر گئی۔ دماغ میں انکل کے کہے جملے گھوم رہے تھے۔ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے اور کس سے بات کر رہے تھے؟ کتنی دیر اسی بات کو سوچتی وہ سو نہیں پائی۔ کروٹ بدل کر پروا پر نظر پڑی جو اپنے ازلی مخصوص انداز میں الجھی بے ترتیب سی ہوش و حواس سے بیگانہ سو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس پر کھینچ کر چادر پھیلائی اور جھک کر شدت سے اس کے گال چومے۔ وہ کسمسا کر کروٹ بدل گئی۔ وہ بھی سب باتوں کو ذہن سے جھڑک کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ان دونوں کو ہاسٹل لے جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا۔ پلوشے اور زرشے کا سامان ملازم گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ پورا گھر ان کو روانہ کرنے کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ نصیحتیں اور ہدایتیں جاری تھیں۔ وہ مسکرایا۔ دریا اور درخشاں کا بھی یہی حال ہوتا تھا شروع میں، اب ان دو کی باری تھی۔ سب سے ملتے ہوئے دونوں خان آذر کے سامنے پہنچی تو پلوشے کو سینے سے لگا کر انہوں نے زرشے کے سر پر سرسری سا ہاتھ لگا کر سر ہلایا۔ وہ سر جھکاتی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ داور اور یاور کے علاوہ گلجان ہی اس کو لپیٹ کر مل رہی تھی۔ اسے یہ بات بری طرح سے چبھی تھی۔ سرد نظروں سے باپ کو دیکھتا وہ آگے بڑھ کر زرشے کو اپنے حصار میں لے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کی محبت اور توجہ پر زرشے کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ ہاسٹل کی کوئی ضرورت نہیں، آج کل لڑکیاں ہاسٹل میں بھی محفوظ نہیں۔ دریا اور درخشاں کے پاس چھوڑ دینا، وہاں پوری سیکورٹی ہے، ایک ڈرائیور اور گارڈ ان کے لیے وہاں رہنے دینا۔ میں وہی وارننگ دہراؤں گا جو ان دو کے لیے تھی۔ مجھے اگر کبھی شکایت ملی تو گردن اتار کر زمین میں گاڑ دوں گا، واپس نہیں لاؤں گا یہاں۔ آغا جان وہاں پہنچے۔ دونوں نے مل کر خانزادہ سے
دونوں سے مل کر خانزادہ سے بولے۔ ان دونوں نے خوف سے آغا جان کو دیکھا۔ خانزادہ نے اعتماد سے، آپ فکر نہ کریں، خانزادہ کی بہنیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں کیسے رہنا ہے، جواب دے کر ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور کو دوسری گاڑی میں بھیج کر خود ڈرائیور سیٹ سنبھالی۔ پلوشا آگے اس کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح زرشے پوری چادر میں چھپی پیچھے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ پورے راستے وہ اس کے لیے ہی پریشان ہوتا رہا۔ خان عاذر کا اس سے رویہ اس کے گھر والوں سے جھجک اور چھپنا اسے دکھ میں مبتلا کرتا تھا، اور ایسا کرنے کی وجہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے کئی بار خان عاذر سے اس بارے میں بات کی تھی، مگر وہ اسے تمہارا وہم کہہ کر ٹال گئے تھے، مگر یہ اس کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ گل جان ونی میں آئی عورت تھی تو ان کی بیٹی کا کیا قصور تھا؟ اپنے باپ کا گل جان اور زرشے سے نفرت آمیز رویہ اسے اپنے باپ سے دور کر رہا تھا۔ دریا درخشاں کا ویسے تو ننہال بھی شہر میں تھا، مگر آغا جان کی ہدایت پر انہیں خانزادہ نے اپنے پرسنل اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا دیا تھا۔ 2 بیڈ رومز کا لگژری اپارٹمنٹ ان 2 کے لیے ضرورت سے بڑھ کر تھا۔ اس بلڈنگ میں سیکیورٹی کا ٹائٹ سسٹم ہونے کے باوجود الگ سے سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی بہت لوگوں سے دشمنیاں تھیں، تبھی آغا جان کے علاوہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہو پاتا تھا۔ انہیں وہاں پہنچا کر اس نے بمشکل 1 گھنٹہ تھکن اتاری اور وہاں سے واپس ہوا۔ پلوشے، مجھے یقین ہے تم دونوں اپنا خیال رکھو گی، بس وعدہ کرو زرشے کا بھی خیال رکھنا۔ آنے سے پہلے اس نے الگ سے پلوشا کو سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ اسے سب سے زیادہ زرشے کی فکر ستاتی تھی۔ موبائل پر میسیج کی بپ پر اس نے میسیج اوپن کیا۔ پلیز کال اٹینڈ کرو، مجھے تم لوگوں کا رویہ تکلیف دے رہا ہے، معافی نہیں مل سکتی کیا؟ اس کا میسیج پڑھ کر بے ساختہ لب بھینچ کر موبائل سیٹ پر پھینکا اور سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کی۔ اس کی تھکن کا خیال کر کے ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ نہیں موسیٰ، اتنی آسانی سے نہیں معافی ملے گی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ پہلی بار جب کال آئی تھی تو وہ بے ساختگی میں اٹینڈ کر گیا تھا، مگر دوبارہ یہ غلطی نہیں دہرانے والا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر اسے کال پر ہی سب میسر آ جائیں گے تو کبھی نہیں لوٹے گا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب ہنستا مسکراتا زندگی سے بھرپور موسیٰ یکدم چپ سا ہو گیا تھا۔ جانے ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ بار بار پوچھنے پر بھی ٹالتا رہا، اور ایک دن اچانک سے ہی سب کے درمیان شادی کی خواہش ظاہر کر کے پلوشے، مجھے یقین ہے تم دونوں اپنا خیال رکھو گی، بس وعدہ کرو زرشے کا بھی خیال رکھنا۔ آنے سے پہلے اس نے الگ سے پلوشا کو سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ اسے سب سے زیادہ زرشے کی فکر ستاتی۔ موبائل پر میسیج کی بپ پر اس نے میسیج اوپن کیا۔ پلیز کال اٹینڈ کرو، مجھے تم لوگوں کا رویہ تکلیف دے رہا ہے، معافی نہیں مل سکتی کیا؟ اس میسیج کو پڑھ کر بے ساختہ لب بھینچ کر موبائل سیٹ پر پھینکا اور سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کی۔ اس کی تھکن کا خیال کر کے ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔